دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو ماں باپ میں سے کوئی آواز دے تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر نبی آپ کو بلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، کتاب و تفسیر کے اندر، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نہیں آئے، بعد میں جواب آئے تو کہنے لگے کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کا جواب دو، تو ایسی صورت میں تمہیں نماز کے اندر جواب دینا چاہیے تھا۔ اس پر مفسرین نے وہاں بحث کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر کسی کو بلائیں تو جواب دینا چاہیے، تو اس کا اور تمام علماء نے لکھا جی ہاں جواب دینا واجب ہے۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے کیا نماز ان کی ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی جواب دینے کی وجہ سے؟ تو اس کا جواب پھر علماء نے دیا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ وہاں محدثین نے لکھا یہ ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ماں باپ کے لیے نہیں۔ اب آپ نے ماں باپ کے لیے دیکھنا ہوگا، اگر مثال کے طور پر ماں باپ میں سے کوئی غسل خانے میں گر گیا، کچن میں گر گیا، ماں نے آواز دی، آپ کو آواز آئی ہے گرنے کی، آپ بڑے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ لمبی نماز، آپ کو گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ ماں بیٹھی ہوئی تھی چرپائی سے نیچے گر گئی، یا کوئی ایسی بات حادثہ سا پیش آ گیا، اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ اور اگر ماں نے بلایا بیٹا دودھ لا دو، بیٹا سودا لا دو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اول تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بتا کر نماز پڑھیں، ماں باپ کے علم میں ہو کہ آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر ان کو نہیں بتایا، انہوں نے آواز دے دی، تو دیکھ لیں، اندازہ کر لیں نماز کے اندر کیا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ تکلیف میں ہے، کوئی حادثہ ہے، تو پھر نماز توڑ دیجیے، نماز توڑ کر ان کی تکلیف دور کیجیے۔ عام بات ہے جیسے کہا سودا لا دو یا کچھ ایسا، تو ایسی صورت کے اندر دیکھ لیجیے، ابھی آپ 1-2 رکعتیں رہتی ہیں، وہ پڑھ کے پھر آپ جواب دے دیجیے، بتا دیجیے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ انسان اپنی سوچ اور اپنی عقل استعمال کرے اور پھر اس کے مطابق چلے۔ میں نے پھر بتایا اگر ایمرجنسی کے حالات ہوں، کوئی حادثے کی بات ہو، کوئی فکر کی بات ہو، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، فوراً نماز توڑیں اور متوجہ ہو جائیں، پھر بعد میں اس کو پڑھ لیں۔ بھائی صاحب نے سوال یہ کیا کہ ماں باپ کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی حالت پیش آ جائے، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت پیش آ جائے تو نماز توڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی توڑ سکتے ہیں۔ اب یہ جواب دینا کہ جی وہ صحابی جو تھے ان کو تیر لگا، خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، ایمانی قوت اس حد تک کی ہو، وہ بعد کی باتیں، لیکن عام حالات میں کیا حکم ہے؟ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، بچے کے رونے کی آواز پر کہ اس کی ماں پریشان ہوگی، ماں بھی نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، تو ماں نماز پہ پریشان ہوگی، لہذا نماز کو مختصر کر دی۔ تو ایک بچے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اسی طرح جمعے کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، بڑے مجمع میں، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص امامت کرائے تو نماز کو ہلکا کر کے پڑھائے، نماز کو ہلکا کر، کیوں؟ فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، کیونکہ تمہارے درمیان مقتدیوں میں کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، تو سب کو دیکھ کر۔ ہاں فجر کی نماز ہے، اس میں قرات لمبی سنت، ملا نماز اس میں لمبی قرات، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، لیکن جہاں مجمع بڑا ہو وہاں سمجھایا کہ نماز کو ہلکا کر کے پڑھا۔